شفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى في موضع آخر: كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لقمة من الحرام لم يقبل منه صلاة 40 ليلة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز طلباء، سماج میں، معاشرے میں پھیلنے والی گندگیاں، پھیلنے والی رسومات اور بدعات میں سے، پھیلنے والی حرام کاریوں میں سے ایک بہت ہی بڑی گری ہوئی، انتہائی شرمناک، انسانیت سے گری ہوئی حرکت وہ ہے حرام خوری اور رشوت خوری. حرام خوری، رشوت خوری آج کے اس سماج اور معاشرے میں، ماحول میں بہت زیادہ پھیلتی ہوئی جا رہی ہے اور بہت زیادہ اس کو ایک کمال سمجھا جا رہا ہے. حلال سے نا امید ہو کر لوگ حرام میں مبتلا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ادارے، ہر قسم کے لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. آج اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے ایمان والو، کھاؤ حلال روزی میں سے، پاک روزی، طیب روزی کھاؤ. حلال اور پاکیزہ روزی کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ روزی کا مطلب یہ ہے کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ اور حلال طریقے سے کماؤ. جائز چیز ہے، جائز چیز کو بھی جائز طریقے سے کما کر کے کھاؤ.
حلال کھاؤ کا مطلب، جائز کھاؤ کا مطلب، پاکیزہ کھاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹ سے، دھوکے سے، رشوت سے، پھنسا کر، خیانت سے، بددیانتی سے، لوٹ کر، چوس کر جائز چیزوں کو حاصل کیا جا رہا ہے اور اس کو کھایا جا رہا ہے، بلکہ جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ بھی حلال ہو، وہ بھی جائز ہو، جو طریقہ حاصل کرنے کا ہے وہ طریقہ بھی حلال اور جائز ہو۔ جائز چیزوں میں وہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ چیزیں کھاؤ، ناجائز گوشت، ناجائز چیزیں، کھانے کی چیزیں، حرام چیزیں سے پرہیز کرو، حرام گوشت ہے مت کھاؤ، جس میں حرام ملی گئی چیز ہے اس میں ملایا گیا ہے ان چیزوں سے احتراز کرو، کتے کا گوشت حرام ہے اس کو مت کھاؤ، خنزیر کا گوشت حرام ہے اس کو مت کھاؤ، ناجائز چیزوں کو مت کھاؤ۔ پاکیزہ چیزیں کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حرام اور ناجائز چیزوں کو دھو کر، صاف کر کے، پوری ڈسپلین کے ساتھ، منظم انداز میں اس کو مسالہ، مرچ وغیرہ لگا کر کھا رہے ہو تو وہ حلال ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، ان جائز چیزوں کو کھانا ہوگا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ نے انسان مسلمان کے پیٹ کو حلال کھانے کا پیٹ بنایا، اسی لیے حکم دیا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ پیٹرول کی گاڑی ہے، وہ گاڑی جو پیٹرول ڈالنے سے چلتی ہے، یا وہ گاڑی جو ڈیزل ڈالنے سے چلتی ہے، ڈیزل کی گاڑی ہے۔ پیٹرول کی گاڑی میں اگر کوئی کروسین آئل ڈال دے، پیراشوٹ تیل ڈال دے، یا پیٹرول کی گاڑی کی جگہ ڈیزل ڈال کر کے چلائے تو وہ گاڑی کیا ہوگی؟ گاڑی خراب ہو جائے گی، اور پھر اس کے سائلنسر سے بھیانک دھواں نکلے گا، پورا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ ڈیزل کی گاڑی میں اگر کوئی پیٹرول ڈال کر کے چلائے، آئل ڈال کر کے چلائے، میٹھا تیل ڈال کر کے چلائے، پیراشوٹ آئل ڈال کر کے چلائے تو گاڑی کا حال کیا ہوگا؟ اسی طرح اللہ نے انسان کے پیٹ کو حلال کھانے کی جگہ اور پیٹ بنایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان حلال کھانے کی جگہ اپنے پیٹ میں حرام کاری کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، حرام کاری کے ذریعے سے، غلط طریقے سے، جھوٹ کے طریقے سے، دھوکے کے ذریعے سے اگر کوئی چیز اپنے پیٹ میں داخل کرے، پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈالنے سے جس طرح گاڑی کی حالت ہوگی ویسی ہی مسلمان کی حالت ہوگی۔ حرام کھائے گا تو پھر اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوگا۔ پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈالنے کی وجہ سے جو گاڑی کی حالت ہوئی ویسی ہی مسلمان کی بھی حالت ہوگی، حرام کھانے کی وجہ سے، لوٹ کر کھانے کی وجہ سے، رشوت دے کر کھانے کی وجہ سے، رشوت لے کر کھانے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے آگے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نتیجہ کھاؤ اچھی چیزیں، عمل کرو اچھے، اعمال صالحہ کرو۔ دوسری اس آیت کے ٹکڑے میں عمل کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ جس قسم کی رزق، جس قسم کا
کھاؤ گے اسی قسم کے اعمال بھی ظاہر ہوں گے. حلال کھاؤ گے اعمال بھی حلال تمہارے سے نکلیں گے. حرام کاری کے ذریعے سے، غلط طریقے کے ذریعے سے، رشوت خوری کے ذریعے سے اگر کھاؤ گے تو پھر اعمال بھی تمہارے غلط نکلیں گے. بد اعمال میں مبتلا ہو جاؤ گے، برے اعمال تم سے نکلیں گے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، جہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال کھاؤ، وہیں پر انبیاء جیسی جماعت کو بھی مخاطب کر، پیغمبروں جیسی جماعت کو بھی مخاطب کر کے فرمایا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پاکیزہ جماعت، سب سے معصوم جماعت کوئی طبقہ ہے تو وہ انبیاء کا طبقہ ہے. اللہ نے ہر گناہ سے ان کو محفوظ رکھا، معصوم عن الخطا، کوئی خطا، کوئی قصور، کوئی گناہ ان سے صادر نہیں ہوتا. پھر بھی اللہ نے انبیاء ان کو مخاطب کر کے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ مسلمانوں کو، لوگوں کو یہ اہمیت آ جائے. حلال کھانے کی تلقین اور ترغیب اور حکم صرف ہمیں نہیں، انبیاء کو بھی ہے. جب انبیاء جیسی معصوم جماعت کو حلال کھانے کا حکم ہے تو ہمیں بدرجہ اولا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمیں حلال و حرام میں تمیز بہت زیادہ رکھنا چاہیے، صحیح اور غلط میں تمیز ہمیں بہت زیادہ رکھنا چاہیے. یہ اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے رسولوں سے بھی مخاطب ہو کر کے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے انبیاءوں کی جماعت جب بھی تم کھاؤ گے اپنے پیٹ میں کی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، جو بھی تم جس چیز کو داخل کرو گے حلال کو سامنے رکھو، حرام اور حلال میں تمیز رکھتے ہوئے کھاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام کا دانہ تمہارے پیٹ میں داخل نہ ہو جائے. اتنا خیال رکھو، احتیاط رکھو. تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی. فرمایا مسلمانوں سے کہ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ روزی، پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، اور ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے طور پر رکھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مہیا کیا ہے ان چیزوں کو کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے زیادہ مت بڑھو، حد سے زیادہ مت بڑھو. تم اپنے گھر میں راشن کے لیے محنت کر رہے ہو، مہینے کے راشن بھرنے کے لیے محنت کر رہے ہو، اپنے بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو، اپنا گھر بنانے کے لیے محنت کر رہے ہو، گاڑی خریدنے کے لیے محنت کر رہے ہو، اپنا مقام، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے محنت کر رہے ہو، اپنی بیوی بچوں کو تربیت اور ان کی اصلاح اور ان کی نشو و نما، ان کو آگے بڑھانے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے محنت کر رہے ہو. ان تمام محنتوں میں چاہے وہ دکانداری کے ذریعے سے، چاہے وہ ملازمت کے ذریعے سے، چاہے وہ کسی کاروبار کے ذریعے سے ہو، ان کاروبار میں، ان دکانداری میں، ان ملازمت میں، ان کمانے میں، ان آمدنی کے ذرائع میں، تمام کمائی کے ذریعے کے اندر حد سے آگے مت بڑھو. ولا تطغوا، جھوٹ سے کام مت لو، دھوکے سے کام مت لو، رشوت مت لو، سود میں مبتلا نہ ہو جاؤ، پھنسا کر لوگوں سے لوٹ مار مت کرو. یہ اللہ نے فرمایا ولا تطغوا، حد سے آگے مت بڑھو. ولا تطغوا فیہ، اگر حد سے آگے بڑھ جاؤ گے کیا ہوگا؟ حد سے بڑھ جاؤ گے، اپنا گھر بنانے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہو، اپنا
پروڈکٹس بیچنے میں، اپنی دکانداری کو چمکانے میں، اپنے کاروبار کو ڈیولپ کرنے میں تمہیں کوئی حلال و حرام نظر نہیں آتا، کوئی صحیح غلط نظر نہیں آتا، کوئی محتاج غیر محتاج نظر نہیں آتا، سامنے بیوہ ہے، کوئی کون ہے نہیں معلوم ہوتا، کون امیر ہے کون غریب ہے تم کو معلوم نہیں ہوتا، کون مجبور ہے کون بےکس ہے، کون مظلوم ہے کون ظالم ہے تم کو معلوم نہیں ہوتا، تم ہر آنے والے سے پورا خون چوس رہے ہو، رشوت پر رشوت دے رہے ہو، حرام پر حرام تم کما رہے ہو۔ جب تم حد سے آگے بڑھ جاؤ گے، حلال کے بارڈر کو کراس کر کے حرام میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، اللہ کا قہر تم پر نازل ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر اللہ کا غضب قہر نازل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا؟ وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جائے گا، وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا، وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا، وہ آپس میں جھگڑے فسادات پیدا کر دے گا، وہ لوٹ مار پیدا کر دے گا، آپس میں نفرتیں، عداوت، بغض، یہ ساری کی ساری گندگیاں معاشرے میں پیدا ہو جائیں گی، لوگوں میں پیدا ہو جائیں گی، رعایا میں پیدا ہو جائیں گی، عوام میں پیدا ہو جائیں گی، گھروں میں پیدا ہو جائیں گی، پڑوس سے نفرت کرنا لگے گا، ایک دوسرے سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جائیں گی، تم برباد ہو جاؤ کہ اللہ کا قہر اگر تم پر نازل ہو جائے گا۔ اللہ نے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، فرمایا جو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، جو دشمنی مول لیتا ہے، جو اللہ کے غضب کو، قہر کو دعوت دیتا ہے، اللہ کیا کرتے ہیں؟ جس پر قہر حلال ہو جائے، جس پر اللہ کا غضب حلال ہو جائے، اللہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، اس کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیں گے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، تمہارا باپ تم پر اتنا شفقت نہیں کرتا اتنا میں کرنے والا ہوں، تمہاری ماں نے جتنا تم کو دیکھ بھالی نہیں کی، جتنا سوچا نہیں، فکر نہیں کی، جتنا جو ہے تمہارا خیال نہیں رکھا، اتنا میں رب ہو کر، خالق ہو کر تم سے محبت رکھتا ہوں۔ کوئی ماں آ کر اپنے بیٹے کے سلسلے میں اتنی محبت نہیں رکھی، لیکن میں رب ہو کر، خالق ہو کر، خدا ہو کر تمہارے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو جب تم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو گے، سچ اور جھوٹ کی تمیز چھوڑ دو گے، صحیح اور غلط کی پہچان چھوڑ دو گے، اور جب تم حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے، رشوت میں مبتلا ہو جاؤ گے، لوگوں کو لوٹ کر کماؤ گے، اور اپنے بہنوں اور اپنے بیٹیوں اور جن کا وراثت کا حق ہے وراثت کا حق مار کر تم کھاؤ گے، ایک دوسرے کا حق مار کر تم کھاؤ گے، ایک دوسرے کے زمین پر، جائیداد پر، مال پر قبضہ کر کے تم اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ گے، تب کیا ہوگا؟ تب میرا غضب، میرا قہر، میری ناراضگی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں تمہیں جہنم میں داخل کروں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کوئی مشکل نہیں تمہیں جہنم میں ڈالنا، کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوگی تمہیں جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں میں ڈالنا، ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ میری بندی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ ابھی بڑا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، یہ ابھی نوجوان ہے، اس کے ہاتھ پیر ابھی چھوٹے ہیں، یہ معصوم ہے، یہ نہیں دیکھوں گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دو گے، جہنم کی دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈال دوں گا۔ اللہ کا قہر بہت خطرناک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں، اللہ کے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال امن الحرام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا دور آئے گا کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس کہاں سے آیا، اس کے پاس کہاں سے مال آیا، کس راستے سے مال آیا، جھوٹ سے آیا، دھوکے سے آیا، پھنسا کر آیا، سٹا اور جوا سے آیا، سود خوری سے آ گیا. کوئی پوچھنے تک کی نوبت نہیں سمجھے گا، پوچھنے کو ضروری نہیں سمجھے گا. ہر چیز کو حلال سمجھتے ہوئے، اپنی محنت سمجھتے ہوئے، اپنی چالاکی سمجھتے ہوئے، اپنا ٹیلنٹ سمجھتے ہوئے کماتے رہے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حلال ہے، امن الحلال امن الحرام، یہ حرام میں سے ہے، یہ حلال میں سے ہے، یہ جائز میں سے ہے، یہ ناجائز میں سے ہے، یہ نہیں دیکھے گا. اب بتاؤ تم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پوچھ کر کے کماتے ہیں؟ کوئی دکاندار پوچھتا ہے دکان چالو کرنے سے پہلے؟ کوئی ایسا تم میں سے ایسا شخص ہے جو کہیں اپنا مال لگا دے، کہیں پر انویسٹ کرے، کہیں مشترک ہو کر کے کمائیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کے ذریعے سے کمائیں، پیسہ لگا کر کے کماتے رہیں؟ کوئی آ کر کے پوچھے گا کہ آئیے مفتی صاحب بتائیے میں نے فلاں جگہ مال لگایا. آج انٹرنیٹ کا زمانہ، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ، کئی ایسے راستے ہیں جہاں پر مال کمانے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں. میں وہاں پر اپنا مال لگا رہا ہوں، اپنے 1000 روپے لگا رہا ہوں، اپنے 10,000 لگا رہا ہوں، 1,00,000 روپے لگا رہا ہوں، 10 لاکھ روپے لگا رہا ہوں. یہ لگانا حلال ہے یا حرام ہے؟ ان میں کون سی شکلیں جائز اور ناجائز ہیں؟ ان میں کون سی شکلیں حلال ہیں یا حرام ہے؟ کون پوچھ کر کے عمل کرتا ہے؟ یأتی علی الناس زمان ما اخذ لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال یا من الحرام. کوئی پوچھنے کو یہ ضروری نہیں سمجھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. کون پوچھ رہا ہے؟ کوئی کنسٹرکشن والا پوچھ رہا ہے، کوئی دکاندار والا پوچھ رہا ہے، کوئی کاروبار کرنے والا پوچھ رہا ہے، کوئی دکانداری کرنے والا پوچھ رہا ہے، کوئی پارٹنرشپ کے ساتھ کام کرنے والا پوچھ رہا ہے. اسے کچھ پتا نہیں، اپنا گھر بنا رہا ہے، اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، گاڑی اچھی سے اچھی خریدنے کے چکر میں ہے، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے کھانے مہیا کرنے کے چکر میں ہے، اچھے لباس پہنانے کے چکر میں ہے. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، اب یہ دیکھ لیجیے شیئر مارکیٹنگ میں، ملٹی لیول مارکیٹنگ میں، انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں، اور اسی طرح شارٹ سیلنگ میں دیکھ لیجیے، فوریکس ٹریڈنگ کے اندر دیکھ لیجیے. یہ کتنے ایسے نوجوان ہیں آپ میں سے، آپ کے گھروں کے، آپ کے بچے وہاں پر پیسے لگا رہے ہیں. شیئرز مارکیٹنگ کے اندر کتنے حلال و حرام کے مسائل اس کے اندر پائے جاتے ہیں. کون ضروری سمجھتا ہے کہ شیئرز مارکیٹنگ میں پائے جانے والے حلال کو بھی معلوم کروں، حرام طریقوں کو بھی میں معلوم کروں؟ کون پوچھنا ضروری سمجھتا ہے کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر، یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اندر، یہ چینل مارکیٹنگ کے اندر، یہ کون ضروری سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کتنے حلال طریقے ہیں، کتنے حرام طریقے ہیں؟ شارٹ سیلنگ کے اندر کون ضروری سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کتنے حلال طریقے ہیں، کتنے ناجائز طریقے ہیں؟ کون ضروری سمجھتا ہے کہ یہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ کی بنیاد حلال پر ہے یا حرام پر ہے؟ یہ جوا ہے، یہ کاروبار ہے، یہ سٹا ہے، یہ مٹکا بازی ہے، یہ کیا ہے؟ کون معلوم کرنا پوچھنا چاہتا ہے؟ کتنے بھرے بڑے مسائل ہیں لیکن کوئی پوچھنے کو ضروری نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حلال روزی کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے. حلال روزی کمانا، حلال کی تلاش میں جانا. کوئی جا رہا ہے سعودی عرب ہو،
کوئی جا رہا ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر دور دراز جا رہا ہے، یہ حلال کمائی ضروری ہے، لیکن وہاں رہ کر اب کہیں ٹرانسفر ہو گیا، سرکاری نوکری ہے، کہیں آفیسر بن گیا، وہاں رہ کر کتنے حلال کام کر رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل لقمۃ من الحرام لم يقبل منه صلاة 40 لیلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی شخص اپنے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ داخل کر دے، صرف ایک لقمہ داخل کر دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن کی نماز اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ دوسروں کا حق مار کر اپنی بلڈنگ بنا دیا، دوسروں کا حق مار کر اپنے بہنوں کا حق نہ دے کر وراثت میں ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے، اور یا ہے کہ پارٹنرشپ کو جو حصہ دینا تھا وہ حصہ نہ دے کر کے جو کچھ بھی اس نے قبضہ کر دیا، یا جو آج چل رہا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر، ہر شخص اس کے اندر مبتلا ہے، ہر شخص نہیں تقریباً اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے، کنسٹرکشن میں کام کرنے والے بڑے بڑے لاکھوں کا کاروبار کرتے ہیں، کہتا ہے تو مجھے اتنے پیسے دے دے، پیسے دے کر آپ کو میں مہینہ 3000 روپے دوں گا، 4000 روپے دوں گا، 5000 روپے دوں گا، تو مجھے 5 لاکھ روپے دے دیں، میں وہ پیسے انویسٹ کروں گا۔ اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ کیا اسلام کہتا ہے، کیا شرعی احکامات ہیں، کون پوچھنے کو تیار ہے؟ حرام میں مبتلا، بس آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ اور اتنا معاہدہ ہوا ہوتا ہے، مہینہ مجھے 3000 روپے ہونا، 5000 روپے میرے اکاؤنٹ میں آ جانا، چاہے جو بھی ہو جائے، تو نفع کمائے یا نقصان کمائے، تو برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، یا تو اچھی سے اچھی بلڈنگ کما لے، کہنے والا مجھے اتنا ہونا، انہیں کیا بولتا نہیں، ہاں تم کو مل جائے گا، اتنا معاہدہ ہوا ہوتا ہے۔ اتنے پر اب یہ کما کر گھر میں رکھنے والا یہ سوچتا ہے اچھا ہے بینک میں رکھنے سے، اچھا ہے گھر میں سونا بنا کر رکھنے سے، گولڈ میں انویسٹ کرنے سے، اچھا ہے اس کو دے دیں گے اور پھر مہینہ کما لیں گے۔ یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے اپنا گھر چلاتا ہے وہ حرام کا پلہ ہے، وہ حرام میں مبتلا ہے، پورا اوریجنل حرام ہے، اس میں حلال کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کون دیکھے گا؟ اس لیے یہ چیزیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس میں مبتلا ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا اگر کوئی کھائے گا نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی۔ اب یہاں صبح میں بھی دبا کو ٹکانا، ظہر میں بھی دبا کو ٹکانا، ایک لقمہ نہیں، اور شام کے اندر بھی دبا کو ٹکا رہا ہے، اور وہ بھی ہر لقمہ حرام کا، ہر کھانا حرام کا، صبح میں بھی حرام، دوپہر میں بھی حرام، شام کو بھی حرام، حرام پر حرام کھا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ حرام کھانے کی وجہ سے نماز اس کی فاسد، نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام کھانے کی وجہ سے جو دینی نقصانات ہوں گے وہ بتا رہے ہیں، نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر چند دن وہ نماز بھی آئے گا، جمعہ ٹو جمعہ، یا کبھی دل آ گیا مسجد کی طرف، مسجد کو آئے گا، نماز ادا کرے گا، یا نماز اگر حرام میں مبتلا ہوا اور اپنی حرام کاری کو، اپنی حرام خوری کو، اپنی رشوت خوری کو اگر چھپانے کی غرض سے نماز کا پابند بھی ہو جائے، ایسے ہوتے ہیں آج لیٹسٹ دیندار قسم کے، لیٹسٹ داڑھی رکھ کر کے، یہ سب کے سب حرام کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نماز تو اس کی قبول نہیں ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے نماز سے اس کی نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، دینداروں سے اس کی نفرت پیدا ہو جائے گی، دینی احکامات سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اسے یہ اچھی چیزیں نہیں لگے گی، دینی تعلیم، دینی باتیں، اصلاحی باتیں، دینی مجلسیں، مسجد
سے نفرت پیدا ہو جائے گی کیونکہ حرام کھایا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اللہ نے اس مسلمان کے پیٹ کو حلال کی جگہ بنائی ہے۔ جیسے پیٹرول کی گاڑی میں اگر کوئی کروسن آئل ڈال کر کے گاڑی چلائے تو گاڑی کی کیا حالت ہوگی؟ سائلنسر سے کیا نکلے گا؟ ہوا کی جگہ دھواں کی جگہ آگ نکل جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ گاڑی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایسے ہی اللہ نے مسلمان کے پیٹ کو، مومن کے پیٹ کو حلال کی جگہ بنائی ہے۔ اگر کوئی مسلمان حرام کے طریقے سے، رشوت کے طریقے سے، حرام خوری کے ذریعے سے اپنے پیٹ میں ایک لقمہ بھی اگر حرام کا ڈال دیتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے بدعمالیاں شروع ہو جائے گی، نماز سے نفرت پیدا شروع ہو جائے گی، قرآن سے نفرت پیدا شروع ہو جائے گی، اس کے سامنے دین کی باتیں کرو اچھی نہیں لگیں گی۔ اللہ حفاظت فرما، یہ دینی نقصانات ہیں۔ تو اس وجہ سے اب جب حرام کا کھا رہا ہے، حرام کی نحوست اس کے اندر بھری ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے مزید سے اور دینی چیزوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو، جو رشوت خور ہوتا ہے، رشوت خور، حرام خور جو ہوتا ہے، وہ اس کے اندر سے سب سے پہلے اللہ کے رزاقیت کا یقین ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں رکھتے۔ دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، شیر کو بھی آج بھی اللہ ہی جو ہے رزق دیتا ہے، بھیڑیے کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یہ حالانکہ وہ کائنات کا خلاصہ نہیں ہے، اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حلال کوششوں کی وجہ سے حلال کیسے نہیں دے گا؟ تو اللہ سے رزاقیت کا ایمان اور یقین سب سے پہلے ختم ہو جائے گا، اور جب یقین ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر شیطانی فطرت پیدا ہو جائے گی، شیطانی خصلت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور شیطانی فطرت، شیطانی خصلت کیا ہوتی ہے؟ شیطانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں درار پیدا کرے، نفرتیں پیدا کرے۔ کوئی قاتل ہے تو اس کو بے قصور ثابت کرنا، کوئی مظلوم ہے اس کو ظالم ثابت کرنا، کوئی ظالم ہے اس کو مظلوم ثابت کرنا، کوئی ناحق ہے اس کو حقدار ثابت کرنا، کوئی حقدار ہے اس کو ناحق ثابت کرنا۔ کس کے ذریعے سے؟ رشوت کے ذریعے سے۔ کوئی نااہل ہے اس کو اہل ثابت کرنا، کس کے ذریعے سے؟ رشوت کے ذریعے سے۔ یہ انسان، یہ شیطانی فطرت ہے۔ آج نہیں ہو رہا، معاشرے کے اندر کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو شروع سے کچھ نہیں پڑھتے، پڑھنا لکھنا اس کا مشغلہ نہیں، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے آفیسر رشوت دے دو، ٹیبل کے نیچے سے اپنے مہینہ ان کو تنخواہ 50,000 60,000 آتی رہے گی، پھر بھی اوپر کی ملائی سے اپنا گھر چلائیں گے، اوپر کے حرام رشوت خوری سے اپنا گھر چلائیں گے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پیسے لیں گے، نااہل کو اہل ثابت کریں گے۔ کیا ہوگا؟ وجہ یہ ہوگی سرٹیفکیٹ لیا جائے گا۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، یو پی کے ایک علاقے کے اندر 400 ایسے ڈاکٹر پکڑے گئے جو فیک سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر کلینک چلا رہے ہیں۔ اب انہوں نے چلایا، کتنے عورتوں کو بیوہ کیا ہوگا اور کتنے بچوں کو یتیم کیا ہوگا۔ آپ سوچ کے رکھیے، کوئی پتہ نہیں کوئی کون سی میڈیسن دینا ہے، کون سی انجیکشن دینا ہے، کب کون سی دوائی دینا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ رشوت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ حرام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں شیطانی فطرت ہے، یہ شیطانی فطرت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے، کہاں رشوت خوری نہیں ہو رہی ہے۔ محلے کے اندر کوئی گھر بناؤ، گھر کو تعمیر کرو، محلے کے رشوت خور کو رشوت دینی پڑے گی۔ اگر کوئی آپ گنپت گلی میں دیکھ لیجیے اور کھڑے بازار میں جا کر کے دیکھ لیجیے، وہ چھوٹے چھوٹے جو سٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں
جس دکان کے سامنے وہ لگا رہے ہیں وہ دکان والا کرائے پر ہے، رینٹ پر ہے، لیکن اپنا رینٹ وہ سامنے لگائے ہوئے اسٹال والوں سے وہ اپنا رینٹ وصول کریں گے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہاں رشوت دینی پڑے گی، نا اہل کو اہل ثابت کرنے کے لیے وہاں رشوت دینی پڑے گی، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ان ٹیچروں کے پاس رشوت دو اور وہاں سے اپنے آپ کو کوالیفائڈ بناؤ، گریجویٹ بناؤ، ڈبل گریجویٹ بناؤ، ماسٹر ڈگری حاصل کرو۔ یہ رشوت کے ذریعے سے ہوگا اور رشوت دے کر آپ پولیس IPS آفیسر بن جاؤ۔ اب یہ بڑی بڑی رقم رشوت لینے والے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، حرام کا مال لینے والے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ اپنے فیلڈ میں جائے گا، اپنے میدان میں جائے گا، IPS اپنے میدان میں جائے گا، ڈاکٹر اپنے میدان میں جائے گا، اور LLB پڑھ کر جو لائر ایڈوکیٹ جو بن کر اپنے فیلڈ میں جائے گا، وہاں جانے کے بعد میں اس کے اندر کیا ہمدردی ہوگی انسانیت کی، کیا حرام کی تمیز ہوگی؟ اور جو ٹیچر 10 لاکھ 20 لاکھ روپے دے کر کے جو ٹیچر کے عہدے پر، چاہے اردو ٹیچر کے ہو چاہے انگلش ٹیچر کے ہو، بن کر جو فائز ہو گیا ہے، اسے کیا قوم کی ہمدردی ہوگی؟ اس کا پہلا قدم، پہلا مشن اس کا یہ ہوگا، جتنا میں دیا ہوں اتنا وصول کر کے رکھوں گا۔ بھاڑ میں جائے انسانیت، بھاڑ میں جائے قوم کی ہمدردی، بھاڑ میں جائے قوم کی ترقی۔ IPS بھی یہی سوچے گا، پولیس بھی یہی سوچے گا، ڈاکٹر بھی یہی سوچے گا، لائر بھی یہی سوچے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ ہر ایک لوٹ مار کے چکر میں ہے۔ یہ رشوت خور، حرام خور جو ہوتے ہیں، یہ درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں۔ درندہ شیر کو دیکھ لو، وہ سامنے آنے والا جو ہرن ہے، ہرن کو یہ نہیں دیکھتا کتنا خوبصورت جانور ہے، کیا اس کی آنکھیں ہیں، ہرن کے اندر مشک بھرا ہوا ہوتا ہے، دبلی پتلی کمر والی ہے یہ ہرن، یہ کچھ نہیں دیکھے گا، بس اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں وہ اس کو چیر دے گا، پھاڑ دے گا، کھا کر ختم کر دے گا۔ یہ رشوت خور، یہ حرام خور بھی، یہ جھوٹ بول کر کمانے والے دکان میں بیٹھ کر، یہ دھوکہ دے کر کے انویسٹ کرنے والے، یہ کنسٹرکشن کا، ریئل اسٹیٹ کا، یہ دھوکہ دے کر کے سود میں مبتلا ہو کر کے کام کرنے والے، یہ سب کے سب ایسی ہی درندہ صفت ہے۔ یہ نہیں دیکھیں گے آنے والا مولوی ہے، یہ نہیں دیکھیں گے آنے والا یہ لائر نہیں دیکھے گا آنے والی بیوہ عورت ہے، یہ نہیں دیکھیں گے آنے والا کوئی غریب ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ آنے والا کوئی محتاج ہے۔ ہر ایک وہی دیکھے گا، میں لوٹ مار کر کے اپنا پیٹ بھر لوں، اپنا پیٹ بھر لوں۔ یہ ہے درندہ لوگ، اس کو کہتے ہیں شیطان۔ یہ انسان کے اولاد نہیں ہوتے ہیں، یہ شیطان کے اولاد ہوتے ہیں، شیطان کے اولاد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، یأکلہم الناس، فرمایا کہ دو راستے ایسے ہیں جن راستوں سے لوگ حرام کے دروازوں کو کھول چکے ہیں۔ ایک رشوت کا راستہ، ایک ہے جسم فروشی کا راستہ۔ اللہ کے نبی نے کیا بہترین تشبیہ ان دونوں کے درمیان میں دی ہے۔ جسم بیچنے والی، اپنا جسم فروش کرنے والی، کٹہرے میں دیکھ لو اور جا کر کے اس کی جنان کو دیکھ لو، وہ بن سنور کر بیٹھی ہوگی، لپسٹک لگا کر، پاؤڈر لگا کر، میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی۔ کیوں بیٹھی ہوئی ہوگی؟ آنے والا کسٹمر مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے دے دے، زیادہ سے زیادہ میں سامنے والے کو لوٹ لوں، اپنا پیٹ بھر لوں۔ یہ سب رجسٹر آفس میں بیٹھنے والے، یہ سرکاری عہدے پر بیٹھنے والے، یہ بڑے بڑے عہدے پر بیٹھ کر آفیسر کے نام پر جو بیٹھ کر رشوت لیتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، یہ اسی طرح یہ جسم فروشی کی مانند ہے۔ یہ لوگ جو بیٹھ کر اپنے آفس کو سجا کر، بہت قیمتی چیزیں لگا کر، سوٹ پہن کر، بوٹ پہن کر، اچھا بہترین قیمتی چیزیں پہن کر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اسی جسم فروشی کی تشبیہ ہے۔ یہ پہن کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو میری حالت، اس کے حساب سے مجھ کو بخشش دو،
دیکھ لو میری حالت، اس کے حساب سے مجھے رشوت دو، حرام دو، ملے گا اس کو ماہانہ تنخواہ ملتی رہے گی اس کو 60,000 70,000، لیکن پھر بھی اوپر کے حرام میں مبتلا رہے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں سرکاری تنخواہیں بہت کم ہیں، نہیں چلتا، گزارا نہیں ہوتا، کہتے ہیں لوگ۔ یہ ایسا کہنا ایسا ہی جھوٹ ہے جس طرح کہ ابھی کہنا کہ رات ہے، اس وقت رات ہے اگر کوئی کہے تو جس طرح یہ کہنا جھوٹ ہے، اسی طرح یہ کہنا کہ سرکاری عہدے والے بڑے بڑے آفیسر کا کہ مجھے جو تنخواہ مل رہی ہے اس تنخواہ میں میرا گھر نہیں چلتا، میرا کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ ہے یہ۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ پورے ایشیا میں جس میں ہندوستان ہے، پڑوس ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ پورے ایشیا کے اندر اگر کسی کی تنخواہ کم ہے تو ائمہ اور مؤذنین کی ہے، وہ مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کی ہے، صبح تہجد سے لے کر رات تک محنت کرنے والے۔ دنیا میں ایسی کون سی کمپنی ہے بتائیے کہ جس کا ملازم، جس کا امپلائی، اس میں محنت کرنے والا تہجد سے لے کر رات تک محنت کرنے والا ہو، پوری 24 گھنٹے دینے والا ہو، لیکن کتنی کم تنخواہوں کے اندر قوم کی رہبری کرتے ہیں، کتنی کم تنخواہوں کے اندر قوم کی رہبری کرتے رہتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ گواہ ہے کبھی علماء نے حرام کا راستہ طریقہ اختیار نہیں کیا، کبھی رشوت نہیں دی۔ آج بھی داروں کا فتویٰ ہے، دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر فتویٰ پیسے لے کر کے فتویٰ دینا حرام ہے، آج بھی یہ ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ حرام کا کام کرنے والے اپنے اوپر حرام کے لقمے کو حرام کر لو، حلال کے لقمے کو فرض کر لو۔ یہ حرام کے بنیاد پر جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یاد رکھو یہ ان کا لوٹنا، جب مر جاؤ گے ان کی جو وارثین ہیں، کتنی مرتبہ میں نے خود سنا ہے، کہتے ہیں اتنا کمایا حرام کا کمایا، حلال کے دانہ نہیں چھوڑا، مرتے حلال کا دانہ نہیں چھوڑا ہے۔ حرام کا کمانے کی وجہ سے آج سب کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں، وراثت میں، تقسیم میں جتنے بھی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں یہ حرام کاری کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یاد رکھیے حرام سے بچیے، حرام سے بچیے، رشوت دینا بھی چھوڑ دے، رشوت لینا بھی چھوڑ دے، حرام کمانا بھی چھوڑ دے، حرام دینا بھی چھوڑ دے، یہ سب کچھ ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی حلال کو عام کرے گا۔ حلال اگر ہمارے پیٹ میں جائے گا ویسے ہی اعمال بھی ہمارے پیدا ہوں گے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی، علماء نے لکھا ہے اگر اللہ کسی پر لعنت بھیجے تو وہ حرام اور رشوت کی وجہ سے یا اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے پر، جن تمام بدعمالیوں پر اللہ نے لعنت بھیجا ہے، علماء نے لکھا ہے جہاں اللہ کسی بندے پر اس کی بدعمالی، اس کی گناہوں کی وجہ سے لعنت بھیجتا ہے تو اس کی لعنت کا اثر صرف اس پر نہیں ہوتا بلکہ 7 پشتوں تک چلتا ہے۔ اگر کسی بندے کی گناہ اور بدکاری اور حرام خوری، رشوت خوری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کی لعنت کا اثر صرف اس پر نہیں ہوتا بلکہ 3 پشتوں تک چلتا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ لوگ جو حرام کما کر اپنے وارثین کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے وہ حرام نہیں کما رہے بلکہ ایندھن، جہنم کے ایندھن کو خرید رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ہے۔